عمرہ کرنے کے لیے آپ بسوں کے ذریعے سے حرم آئیں گے، اور قبل اس کے کہ ہم عمرہ شروع کریں، طواف شروع کریں، آپ کو بیت اللہ کا ایک تعارف ہو جانا چاہیے، تو ویسے بھی ہونا چاہیے۔ بیت اللہ کے باہر ایک تو بڑے دروازے ہیں، باب الملک عبدالعزیز، باب الملک فہد، باب الفتح، اب عبداللہ وغیرہ، لیکن باب العمرہ، لیکن یہ تو آپ کے اس لحاظ سے کام آئے گا کہ آپ جب آئیں گے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں گے، اچھا میں آیا بس سے اترا، اب مجھے کون سا دروازہ پڑا ہے، باب الملک عبدالعزیز کی سائڈ سے آیا ہوں، باب الملک فہد سے آیا ہوں، باب العمرہ سے آیا ہوں، باب الملک عبداللہ سے آیا ہوں، تو اس کی آسانی ہوگی کہ واپس بھی آپ اس طرف سے جائیں گے۔ اب ہے بیت اللہ کا تعارف۔ بیت اللہ کمرہ نما ظاہر بنا ہوا ہے، 4 کنارے ہیں اس کے، وہ الگ بات ہے کہ اصل میں وہ کمرہ نما ہے نہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ ان چاروں کناروں کے الگ الگ نام بھی ہیں۔ جہاں پر حجر اسود نصب ہے اس کو رکن حجر اسود کہتے ہیں۔ اب ان حالات میں حجر اسود تک رسائی فی الحال ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم قریب اللہ تعالیٰ سے امید لگا سکتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جیسے پہلے تھا وہ ساری رونقیں دوبارہ بحال کر دیں۔ دوسرا کنارہ رکن عراقی، تیسرا رکن شامی۔ آپ بیچ میں دیکھ رہے ہیں حتیم گول دیوار بنی ہوئی ہے، اور اسی کے بیچ میں اوپر پر نالا بھی ہے جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ اور تھوڑا سا آگے یعنی کہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے، حجر اسود کے ساتھ تھوڑا سا آگے بیت اللہ کا دروازہ، بیچ والی جگہ ملتزم، اسی میں تھوڑا سا اور آگے آ کر مطاف کے حصے میں مقام ابراہیم موجود ہے۔ مقام ابراہیم شیشے کے ایک فریم میں بند ہے، اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات بعینہ موجود ہیں، جو آپ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی وہ۔ آخری کنارہ رکن یمانی کہلاتا ہے، حجر اسود سے پہلا والا۔ اس کے متعلق بھی 1-2 باتیں جو ابھی آپ کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ تو ہو گئے 4 کنارے۔ آپ انٹر ہو گئے مطاف میں، انٹر ہونے کے بعد آپ نے حجر اسود کی سامنے آنے، سامنے کا مطلب قریب نہیں، پوری چیز میں لمبائی ہے، اور آپ نے طواف شروع کرنے سے پہلے چند کام کر لیں۔ آپ نے اپنا پورا رخ کر لینا ہے حجر اسود کی طرف۔ اگر آپ پرانی کتابیں پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو اس میں تو لکھا ہوتا تھا کہ ایک سبز پٹی ہے زمین پر، اب وہ پٹی نہیں ہے، وہ تلاش نہ کیجیے گا۔ ہاں، سبز لائٹ پیچھے دیوار پر بھی لگی ہوئی ہے، فرسٹ فلور پر، بالکل چھت پر، ہر جگہ پر وہ موجود ہے۔ اس سبز لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حجر اسود کی بالکل مضافات میں ہے۔ آپ اپنا رخ حجر اسود کی طرف کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آدھے منٹ میں چند کام آپ کریں گے جو سمجھانے میں کچھ وقت لگ رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ازدواء کر لیں گے۔ ازدواء کا مطلب وہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں کہ دائیں کندھا جو ہے کھولنا ہے۔ احرام کی چادر دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں، یہ کندھا کھل گیا۔ یہ کب تک کھلا رہے گا؟ 7 چکروں میں کھلا رہے گا۔ 7 چکر مکمل کریں گے، ازدواء پھر ختم ہو جائے گا۔ لوگ صفا مروہ کی سعی میں بھی کندھا کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کو کراچی ایئرپورٹ پر نظر آئیں گے، کندھا کھولے ہوئے ہوں گے، حج میں کھولے ہوئے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان کو پاس وقت نہیں ملا ان کو، اور انہوں نے سیکھا نہیں ہے، سن کر سمجھ کر نہیں آئے ہیں۔ یہ کندھا صرف طواف کے درمیان کھولنا، بس اس کے علاوہ کبھی نہیں کھولنا، جس کو ازدواء کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نیت کر لیجئے گا۔ نیت ہر چیز میں اہم ہے کہ اے اللہ، میں عمرے کے 7 چکر لگا رہا ہوں، ان کو میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ یہ نیت کرنے کے بعد استقبال، دونوں ہاتھ کانوں کو اٹھائیں گے، بسم اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ جو میں نے پڑھا ہے، اگر یہ سارا یاد نہ، ویسے تو کتابوں میں ہی آپ کو دعا مل جائے گی، نہ یاد ہو تو اس کو آپ شارٹ کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کوشش کریں جو مین ضروری چیزیں ہیں وہ تو آپ سیکھ ہی لیں۔ حج کے فرائض کیا ہیں، عمرے کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، نیت کیسے کرنی ہے، اور تلبیہ صحیح طریقے سے، صحیح تلفظ سے یاد کر لیں۔ یہ تو وہ چیزیں جو بہت اہم ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر دعائیں اگر عربی میں یاد ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کر لیجیے، ورنہ اپنی کسی بھی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں۔
کے بعد آپ نے استلام کرنا ہے، حجر اسود کو چومنا ہے، لیکن حجر اسود کو چومنا تو جب باقاعدہ ممکن ہوتا تھا تب بھی نہیں چوم سکتے تھے اس رش میں، اور اب تو ویسے بھی ممکن نہیں رہا، تو اب اس کا متبادل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کا احساس تھا۔ آپ نے کئی طریقے کر کے دکھائے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے یہ کر کے بھی دکھایا تھا کہ چھڑی رکھی، چھڑی اس کو چوم لیا، ہاتھ رکھا، ہاتھ کو چوم لیا، دور سے اشارہ کیا، ہاتھوں کو چوم لیا، یہ سب حجر اسود کو چومنا ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر جاؤں اور اندر جا کر کچھ عبادت کر لوں، نماز پڑھ لوں، تو آپ نے فرمایا عائشہ ایسا کرو، حتیم میں چلی جاؤ، حتیم کے اندر جا کے نماز پڑھ لو، حتیم کے اندر کا حصہ بھی بیت اللہ کا ہی حصہ ہے۔ ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ ان حالات میں حتیم کے اندر جانا بہرحال فی الحال موقوف کیا ہوا ہے، امید ہے انشاءاللہ طریق وہ بھی کھل جائے گا۔ استلام کیسے کرنا ہے آپ نے؟ سینے کے مطابق دل میں یہ تصور ہوگا کہ میرے ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہوئے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھا، دونوں ہاتھوں کو کناروں سے یعنی کہ ان کے ہتھیلیوں کو چوم لیا، یہ استلام ہو گیا، حجر اسود کو چومنے کا ثواب مل گیا۔ اب آپ گھوم جائیں گے، یعنی فرض کر لیجیے میں حجر اسود کی طرف پڑھا ہوا تھا، یہ سارے کام کر رہا تھا، اب آپ ایسے ہو جائیں گے، گویا کہ پورا بیت اللہ آپ کے بائیں طرف آ جائے گا اور اب آپ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ طواف کرتے وقت کے چند ضروری مسائل سمجھ لیجیے۔ طواف کرتے وقت بیت اللہ کو دیکھنا منع ہے، دیکھنا اور چیز ہے، نظر آنا اور چیز ہے۔ میں سامنے دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے یہ بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، مجھے یہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، میں دیکھ نہیں رہا ہوں، لیکن ایسے کر کے دیکھنا منع ہوتا بیت اللہ۔ طواف کرتے وقت پڑھنا کیا ہے؟ لبیک نہیں پڑھنا، تلبیہ جب آپ مطاف میں انٹر ہو گئے آپ کا لبیک بند ہو گیا، اب لبیک نہیں پڑھنا۔ کیا پڑھنا ہے؟ مسنون ہے تیسرا کلمہ، وہ پڑھتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ اب عربی کی دعائیں تو اکثر لوگوں کو نہیں آتی، لیکن چلے اپنی زبان میں دعائیں مانگتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ البتہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ایک دعا پڑھنا سنت ہے، وہ تو قرآن شریف کی سب کو یاد ہے، آدھی اس میں حدیث کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پوری یاد نہ ہو تو جو قرآن شریف کی دعا وقنا عذاب النار تک وہ تو یاد ہی ہے۔ یہ رکن یمانی سے حجر اسود تک پڑھنا باقاعدہ سنت ہے، اور اس کے علاوہ تیسرا کلمہ اور دیگر دعائیں بے شک اپنی زبان میں مانگیں۔ ہر چکر میں جب آپ پہنچا کریں گے حجر اسود کی سیدھ میں بے شک دور ہوں گے آپ، اور پیچھے وہ سبز لائٹ، تو ہر چکر میں آپ استلام کریں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ رک گئے، مثال کے طور پر اب آ گیا حجر اسود، چہرہ پھیرا آپ نے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سینہ کرنا ناجائز نہیں ہے، سینہ کر سکتے ہیں، لیکن اس لیے مشورہ نہیں دیتا ہوں کہ آپ نے سینہ کر لیا، رشے لوگوں کا دھکا لگ گیا آپ کو۔ حکم یہ ہے کہ بیت اللہ کے طواف کرتے وقت اگر آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف رہا تو صرف وہ جو چند قدم ہے دو چار وہ طواف میں شمار نہیں ہوں گے، تو آپ کو واپس آنا پڑے گا، رش میں واپس آنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سینہ نہ پھیریں، چہرہ پھیر کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ بہت ہاتھ بلند کرتے ہیں، ایسے ایسے کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ سینے کا مقابل اٹھانے حجر اسود اب تو نظر بھی آئے گا، وہاں جب رش ہوتا تھا لوگ چوم رہے ہوتے تب نظر نہیں آتا تھا، اب نظر بھی آ جائے گا۔ یہ استلام ہر چکر میں کرنا ہے، تو 7 چکر ہیں، 7 استلام، 7 چکر مکمل ہو گئے آپ کے۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد پھر استلام، یہ آپ کا 8واں استلام۔ 8واں استلام کرنے کے بعد اجتباء ختم، کندھا کھولا ہوا تھا، دوبارہ کندھا سے اوپر۔ اگر آپ کسی اپنے ہی حاجی صاحب کو دیکھیں کہ وہ صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں تو آپ ان کو بہت اطمینان سے بتائیں بھائی صاحب یہ جو ہے کندھا صرف کھولا جاتا ہے طواف میں۔ اپنے جاننے والے، وہ دیگر کو بولیں گے وہ بحث شروع کر دے گا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے بتانے والے، کیونکہ اکثریت سیکھ کر نہیں جاتے ہیں، اور وہ ساری ان کی توجہ انتظامی امور پر تو ہوتی جو ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ وہ چیزیں ہوں گی تو آپ حج کریں گے، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ عمرہ اور حج سنت کے مطابق آپ کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا حج اور آپ کا حج حج مبرور بنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں ضیوف الرحمان میں شمار کر اور جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ کا فرض ہے وہ قبول کر کے
اکثر بھی حاجیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس لیے زیادہ فوکس آپ کا مناسک پر بھی ہونا چاہیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، طواف آپ کا مکمل ہو گیا، 8واں استلام کر لیا۔ اگلی بات میں اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ ممکن نہیں، وہ ہے ملتزم پہ جا کے دعا مانگنا، لیکن ملتزم پہ تو آپ جا نہیں سکتے۔ آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، مقام ابراہیم کے پاس نہیں پڑھیے گا۔ کیوں؟ مقام ابراہیم کے پاس وہ لوگ طواف کر رہے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ پیچھے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہوگی، نماز لوگ پڑھ رہے ہوں گے، باڑ لگائی ہوگی وہاں جا کر۔ اور جو لوگ آخری فلیٹوں میں جائیں گے، یا یہ ہے کہ طواف زیارت میں جو رش ہوتا ہے، تو پھر آپ پیچھے مسجد میں کہیں بھی جا کر، بہتر یہ ایسی جگہ پڑھ لیں کہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان میں مقام ابراہیم ہو۔ لیکن اگر آپ پوری مسجد میں کہیں بھی پڑھ لیں، یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ ان 2 رکعت کا پڑھنا ہر طواف کے بعد واجب ہے، خواہ وہ عمرے کا طواف ہو، خواہ وہ حج کا طواف یعنی طواف زیارت ہو، خواہ وہ طواف وداع ہو، خواہ وہ نفلی طواف ہو۔ اس کے بعد اب آپ نے زمزم پینا ہوگا۔ مطاف میں کولر نہیں ہوتے ہیں، پیچھے جو حصہ ہے اس میں بھی کولر ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ وقفے سے 200 میٹر کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بائیں سائڈ پر اس طریقے سے ٹوٹیاں بہت زیادہ انہوں نے بنا رکھی ہیں، وہاں سے جا کر اور زمزم آپ پی سکتے ہیں۔ ویسے بھی زمزم پینا وہ فضیلت ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے زمزم پیا جائے اللہ تعالیٰ اسی کے لیے کر دیتے۔ کیا مطلب؟ زمزم کے وقت آپ کی نیت جو ہے، آپ اس نیت سے زمزم پی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اگلے تمام مراحل میں آسانیاں پیدا فرما دے، آپ اس نیت سے پی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ سفر، میرا حج قبول فرما لے۔ زمزم شفا بھی ہے، زمزم خوب پئیں۔ طواف کے بعد زمزم پینا گویا کہ طواف کا حصہ ہے۔ دوسرا پانی زیادہ پی لیں بدہضمی ہو جاتی ہے، زمزم زیادہ پینے سے بدہضمی نہیں ہوتی ہے۔ زمزم زیادہ پینے سے آپ انشاءاللہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کے پاس ویسے بھی کوئی بوتل وغیرہ پانی کی ہو، وہ ہر وقت زمزم سے برتن رکھ کے جگہ جگہ ٹوٹیاں لگی ہوئی وہاں سے بھر لیا کریں۔ آپ کی بلڈنگوں میں مکہ مکرمہ کی رہائش میں وقفے سے ڈسپینسر رکھا ہوا ہوگا، اس کے اوپر جو بوتل ہوگی اس میں بھی زمزم ہوتا ہے، زمزم پی لیں۔ اور اس کے بعد اب آپ آ جائیں گے صفا مروہ کی سعی کے لیے، لیکن آپ دوبارہ حجر اسود کی سیدھ میں آئیں گے اور ایک اور استلام کریں گے۔ یہ آپ کا 9واں استلام ہوگا۔ پہلا 8واں 9واں سنت مؤکدہ ہے، درمیان والے 6 سنت غیر مؤکدہ ہے۔ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا الی المسعی لکھا ہوا ہوگا انہوں نے صحیح کا رستہ، اور آپ صفا پر آپ پہنچ جائیں گے۔ صفا پر جب آپ پہنچ گئے، اچھا صحیح کرنے کے لیے 5 جگہ ہیں، بیسمنٹ، اصل میں گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، اور بالکل اوپر چھت۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب رش ہوتا ہے، یا جیسے طواف زیارت میں بھی رش ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گئے اور دیکھا کہ یہاں تو بہت رش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اوپر چلے جائیں، اس کے اوپر چلے جائیں۔ آپ صفا پہاڑی کے پاس جا کر آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ابتدا میں دعا مانگ لینی ہے، اور اس کے بعد نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ تعالی، یہ یاد نہ ہو تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پڑھتے ہوئے آپ صحیح شروع کر دیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو اوپر چھت میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پر یہ ایک فریم سا بنا ہوا ہے پیلے کلر کا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مرد حضرات نے تھوڑا سا تیز چلنا ہے، خواتین نے نارمل ہی چلنا ہے، اور تھوڑی سی جگہ ہے 40 قدم تک کی، اور اس دوران رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم یہ پڑھ لینا سنت ہے۔ اس کے علاوہ پورے صفا مروہ میں چوتھا کلمہ پڑھنا مستحب ہے، اور دیگر کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں۔ صفا سے مروہ آپ کو اوسطاً 10 منٹ لگ سکتے ہیں، رش ہو تو اس سے زیادہ، ورنہ 10 منٹ تک آپ کو لگیں گے، اگر رش نہ ہو تو اس سے بھی کم لگیں گے۔ بہرحال پورے اس عمرے کے مرحلے میں رش میں 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، رش کم ہو تو 1.5 گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے۔ مروہ آپ پہنچ گئے تو آپ کا ایک چکر ہو گیا۔ مروہ پہنچنے کے بعد وہاں تھوڑے تھوڑے نشانات موجود ہیں آپ کی مروہ کے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو نیچے زمین میں جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مروہ کے نشانات ہیں، اور آپ کی لیفٹ سائڈ پر جو صفا پہاڑی اس کے اچھے خاصے نشانات ہیں۔ البتہ فریم لگا کر اس لیے بند کر دیا ہے کہ جب تک فریم نہیں تھا تو کئی لوگ پہاڑی کے اوپر خواہ چڑھ جاتے تھے کہ گر جاتے تھے،
اس لیے وہ بند کر دیا کہ چلیں آپ کھڑے ہو کر دیکھ لیں۔ اچھا مروہ پہنچ گئے، مروہ پہنچ کر آپ بیت اللہ کی طرف کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، گویا کہ ہر چکر میں صفا پر بھی دعا مانگے، مروہ پر بھی دعا مانگے۔ دعا مانگنے کے بعد اب آپ آئے تھے رائٹ سائڈ سے، اب آپ لیفٹ سائڈ سے واپس جا رہے ہیں، مروہ سے صفا واپس جا رہے ہیں۔ طریقہ وہی ہے کہ جب آپ صفا کے قریب پہنچنے والے ہوں گے تو دوبارہ وہ لائٹیں آئیں گی، وہاں تھوڑا سا تیز چلیں گے، اور ہر چکر میں صفا پر بھی دعا، مروہ پر بھی دعا۔ طواف اور سعی میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ کیا ہے کہ طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا، سعی بغیر وضو کے ہو جاتی ہے۔ اگر طواف کرتے وضو نہ رہے تو جا کر وضو کرنا لازم ہوگا، وضو کر کے واپس آئیے گا۔ اگر ہمت ہے تو دوبارہ نمبر 1 سے طواف کر لیجیے گا، ہمت نہیں ہے تو جو آپ کر کے گئے ہیں 1 2 3 چکر وہ بھی شمار ہو جائیں گے، بقیہ کر لیجیے گا۔ سعی مکمل کرنے کے بعد یہ خوب یاد سمجھ لیجیے کہ سعی کے بھی 7 چکر ہیں جیسے بیت اللہ کے 7 چکر ہیں، لیکن 7 چکر کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو سمجھایا بھی کیا ہے کہ صفا سے مروہ ٹوٹل آپ کے 4 چکر بن رہے ہیں، مروہ سے صفا 3 چکر بن رہے ہیں۔ مزید آسانی کے لیے سمجھ لیجیے کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا واپس آئے، یہ 1 چکر نہیں ہے بلکہ یہ 2 چکر ہیں، تو 3 چکر اس طرح کے، 7واں چکر مروہ پر ختم۔ اگر آپ کا چکر 7واں صفا پہ ختم ہو رہا ہے تو آپ غلط کر رہے ہیں، اس کا مطلب شاید آپ 14 چکر لگا رہے ہیں، تو 7 چکر آپ نے لگانے ہیں۔ مروہ پر 7واں چکر آپ کا مکمل ہو گیا، عمر ابھی تقریباً مکمل ہو گیا، 8ویں دعا مانگ لیجیے۔ اب اس کے بعد آخری کام رہ گیا ہے، وہ یہ کہ آپ نے بال کٹوانے ہیں۔ بال کہاں کٹوانے ہیں؟ باب عبدالعزیز جو پاکستانیوں کے لیے ایک مرکزی دروازہ ہے، 1 نمبر بڑا دروازہ، مروہ سے باہر نکل کر آپ واپس آ جائیں بے شک، یا اندر سے ہی بغیر نیت کے صفا کی طرف واپس آ جائیں، ادھر سے آپ نکل جائیں۔ تو باب ملک عبدالعزیز کے سامنے جو بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے جس کو زمزم ٹاور کہہ دیتے ہیں، کلاک ٹاور کہتے ہیں، مکہ ٹاور کہتے ہیں، اس کی بیسمنٹ میں بہت زیادہ دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ عربی زبان میں صالون الحلاقہ کہتے ہیں حجام کی دکان کو، سوالین للحلاقہ بہت بڑا لکھ کر نیچے ایرر دیا ہوا ہے، بیسمنٹ میں آپ جائیں گے وہاں بہت سارا دکانیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے کہ مروہ سے باہر نکل جائیں تو سامنے آگے جا کر بھی دکانیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا رستہ وہ نہ ہو، آپ کو مشکل ہو جائے گا، آپ واپس اسی جگہ پر آئیے گا، وہاں جا کر آپ بال کٹیں گے۔ جو بھی ان کا ریٹ چل رہا ہوگا 10 ریال 15 ریال آپ کو دیں گے۔ بال کیسے کاٹنے ہیں آپ نے؟ سنت ہے حلق کروانا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں گنجا کروانا، وہ سنت ہے۔ اور اگر آپ قصر کروانا چاہتے ہیں، بال چھوٹے تو جائز ہے، البتہ اس کے جواز کے لیے شرائط یہ ہے کہ پورے سر کے 1/4 بال کاٹنے ہیں آپ نے۔ جو لوگ سین کرنے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ قینچی سے خود یا دوسرے سے 2 بال یہاں سے کاٹ لیے، 2 یہاں سے کاٹ لیے، 2 یہاں سے، سمجھتے ہیں بال کٹ گئے، نہیں، بال نہیں کٹے آپ کے، 1/4 بال کاٹنے ہیں۔ تو بہتر یہ کہ اس چکر میں آپ پڑھیں نہیں بلکہ سنت پر عمل کریں کہ آپ حلق کروائیں، حج میں پھر حلق کروائیے گا۔ خواتین کے لیے کیا ہے کہ خواتین اپنی بلڈنگوں میں چلی جائیں، بسوں میں بیٹھ کر، وہاں جا کر خود بھی بال کاٹ سکتی ہیں، جو آپس میں خواتین ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہیں، اپنے محرم سے بھی کٹوا سکتی ہیں۔ جن 2 مردوں نے یا 2 عورتوں نے عمرہ مکمل کر لیا، اب نمبر آ گیا بال کٹوانے کا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ایک صاحب اپنے بال کٹوائیں، بلکہ اپنے بال کاٹوانے سے پہلے بھی دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ خواتین نے یہ کرنا ہے کہ سر کے سارے بال چوٹیاں میں آخر میں جمع کر لیے، اور قینچی سے تقریباً شہادت کی انگلی کا پہلا جوڑ، جس کو انگلی کا پورا میں آسانی کے لیے 1.5 انچ بتا دیا کرتا ہوں، 1.5 انچ بال کنارے سے نیچے سے۔ اچھا 2-4 بال تو وہ ہوتے ہیں جو آگے کو نکلے تھے، وہ نہیں، وہ 2-4 بال تو پہلے کاٹ لیں، اس کے بعد جو اکثر بال نیچے آئے ہوئے ہیں اس میں سے 1-1.5 انچ بال کاٹ لیں قینچی سے، یہ ان کا ہو گیا۔ اور ان کے لیے تو حلق ہے نہیں، ان کے لیے یہی قصر ہے۔ جو ان کا شوہر ہے یا جو ان کا محرم جو بھی ہے، والد ہے، بیٹا ہے، وہ بھی ان کے بال کاٹ سکتا ہے، بس پردے کا خیال رکھیں کہ نامحرم مردوں کی نظر نہ پڑے۔ بال کٹواتے ہی احرام آپ کا ختم ہو گیا، احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب آپ غسل کریں گے، اور غسل کر کے آپ عام کپڑے پہن لیں گے اور انتظار کریں گے حج کے دنوں کا۔ لیکن اس دوران اور بھی کرنے کے بہت سے کام ہیں۔
یعنی حج تو اپنے 5 دنوں میں ہوگا، لیکن حج تک بھی اور حج کرنے کے بعد بھی، خاص